السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اللہ گنہگار پر کس طرح سے پکڑ کرتا ہے، تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گنہگار پر کس طرح سے اپنی پکڑ کرتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، بے شک جی نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، جی اس دعوے تک میرے کریم نے چھٹی دی، مہلت دی، یہاں تک کہ 400 سال تک سر میں درد تک نہیں ہوا۔ 400 سال تک مولا نے مہلت دی، لیکن جب اس نے پکڑ فرمائی تو نہ کوئی محافظ دستہ بچا سکا، نہ کوئی طاقت بچا سکی، نہ کوئی دولت بچا سکی، نہ اقتدار بچا سکا، کچھ بھی کوئی بھی نہ بچا سکا۔ تو اس وقت مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ ہر طرف سے جو ہمارا امتحان چل رہا ہے، پریشانی میں ہم زندگی کاٹ رہے ہیں، مصیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، تکالیف میں زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا ہمارے لیے کوئی راہ ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل اس امتحان سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے اور اللہ اپنے عذاب سے بچا لے؟ تو اب سمجھیے، میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے پہلے والی آیت کو آپ سماعت فرمائے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے اور بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیے کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ کچھ مشرکین جنہوں نے قتل و غارت گری مچا رکھی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اسلام قبول کر لیں، لیکن ان کے دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ کیا اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہم نے قتل و غارت گری شرک کے زمانے میں کی ہے اس کا انتقام، اس کی سزا ہمیں ملے گی؟ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم اگر اسلام قبول کر لیں تو زمانے جاہلیت میں، زمانے شرک کے اندر جو قتل و غارت گری اور گناہ ہم نے کیے تھے، کیا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے گا؟ اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر اسلام قبول کر کے فائدہ کیا؟ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور بے شک وہ بخشنے والا، بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن اب یہ بات جو سمجھانا آج چاہتا ہوں علاج کے طور پر، اسے سمجھو۔ اب اس کے بعد والی آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، بہت غور سے آپ سماعت فرمائیے گا اور عمل کی کوشش کیجیے گا۔ جی اس کے بعد میرے کریم نے فوراً فرمایا وَأَنِيبُوا، اور وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ بے شک سبحان اللہ۔ کس کی طرف پلٹ آؤ؟ میں کچھ نکات ایسے آپ کے سامنے رکھوں گا، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ کس کی طرف پلٹ آؤ؟ کس کی طرف بولیے؟ کس کے رب کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ پھر پلٹنے کی بات کب کہی جاتی ہے؟ پلٹنے کی بات کب کہی جاتی ہے؟ جب آدمی کسی جگہ سے دور ہو جائے تب اسے کہا جاتا ہے پلٹ کر آ جاؤ۔ جیسے بندہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا تو کہا جاتا ہے پلٹ کر گھر پر آ جاؤ، ہے نا؟ بھئی جواب دیجئے، سمجھ رہے نا میری بات؟ تو آدمی اپنی جگہ چھوڑ کر کے کہیں چلے جائے، اصل جگہ چھوڑ کر
اگر چلا جائے تو پھر کہا جاتا ہے پلٹ کر آ جاؤ. بچہ ماں باپ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر کے بھاگ گیا تو اخبار میں دیا جاتا ہے بیٹے تم گھر پر آ جاؤ, تم کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, آ جاؤ پلٹ آؤ اپنے. کہتے ہیں نا. تو اب میرا رب فرمائے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, پتا چلا کہ بندو تم خدا کی طرف سے ہٹ گئے تھے. اب خدا تم سے کہہ رہا ہے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف, کسی اور کی طرف پلٹنے کی بات نہیں کر رہا. کہہ رہے تمہارا ہی تو رب ہے. کتنا پیار ہے اس کے اندر, کتنا پیار ہے. اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ, کسی اور کی طرف تم کو تھوڑی بھیجا جا رہا ہے. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. تم جو اپنے رب سے دور بھاگ گئے تھے, اپنے رب سے فاصلہ بڑھا دیا تھا, اپنے رب کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے تھے, رب سے دور ہوتے چلے گئے, اتنا دور ہوئے کہ رب کی یاد بھی تمہیں نہیں آئی, اپنے رب کو تم بھول چکے. اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ پلٹ آؤ تم اپنے رب کی طرف, لوٹ آؤ, رجوع کرو. اور یہاں یہ بات تھوڑا سا اور سمجھا دوں کہ پلٹنے سے مراد یہ بھی ہے تمہارے رب کی طرف پلٹ آؤ. نافرمانی کرتے ہوئے اس سے دور ہو گئے تھے, توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف پلٹ آؤ. نافرمانی کر کے اس سے دور ہو گئے تھے, فرما بردار بن کر کے اس کی طرف پلٹ آؤ. بے نمازی ہو کر اس سے دور ہو گئے تھے, نمازی بن کر کے اس کی طرف پلٹ آؤ. بد اخلاق ہو کر کے تم اس سے دور ہو گئے تھے, با اخلاق بن کر اس کی طرف پلٹ آؤ. اور سن لو, اگر تم پلٹ کر کے آؤ گے تو میرے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آنے والے کے حوالے سے خود وہی فرماتا ہے, اے پلٹ کر میری طرف آنے والے سن, اگر تم میری طرف ایک بالش بڑھے گا تو میری رحمت ایک ہاتھ تیرے آگے بڑھے گی. اگر تو چل کر کے میری طرف آئے گا تو میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار. یہ میرے رب کی شان ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں. اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. بندہ ہر جگہ جائے گا, اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. یہ سب سے بڑی بندے کی غلطی ہے. اور میرا مولا فرما رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, تمہارے رب کی طرف آ جاؤ, کسی اور کی طرف نہیں بلایا جا رہا. مجھے یہاں ایک بڑی پیاری بات, میں آج فجر کی نماز کے بعد ایک کتاب پڑھ رہا تھا تصوف کی, ایک بڑی پیاری بات میری نظر سے گزری. اس کی لذت مجھے اتنی دیر تک محسوس ہوئی کہ میں آگے کچھ پڑھنا ہی مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں اس کی لذتوں میں گم ہو گیا. حضرت صالح رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, معمر تھے, عمر رسیدہ تھے. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ رب کے دروازے پر تم دستک دیتے رہو, کبھی تو کھل جائے گا. ایک بڑھیا نے سن لیا یہ بات, ایک بڑھیا نے سن لی. حالانکہ حضرت صالح رحمت اللہ تعالی علیہ نے اچھی بات کہی تھی کہ رب کے دروازے پر دستک دیتے رہو, اس کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کبھی تو کھل جائے گا. لیکن بڑھیا کا جواب سنیے آپ. اللہ اللہ, کیا پیارا جواب دیا اس نے. کہا حضرت صالح, اس کا دروازہ رحمت کا بند کب ہے کہ کھولنے کی بات کر رہے ہیں. اگر رحمت کا دروازہ کھلا نہ ہوتا تو ہم زمین پر جینے کے لائق نہ ہوتے. حضرت صالح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اے بوڑھے صالح, تو نے اپنی زندگی یوں ہی گزار دی, تجھ سے تو یہ بڑھیا کی عقل بہت اچھی ہے. یہ سوچ اللہ والوں کی, یہ سوچ. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف, اس سے زیادہ کوئی مہربان ہے ہی نہیں, اس سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا آج ہی, تو روح عبادت کے بارے میں نے پڑھا کہ عبادت کی روح کیا ہے. تو وہاں بھی اللہ کی رحمت کے جلوے اس طریقے سے بکھیرے گئے تھے
کہ پڑھنے کے بعد طبیعت خوب جھوم اٹھی کہ رب اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، کتنا پیار فرماتا ہے۔ ایک محقق فرماتے ہیں اللہ نے یوں ہی انسان کو پیدا نہیں فرمایا، جی بیٹھنے کے لیے زمین کی ضرورت تھی، بندہ آتا تو بیٹھتا کہاں، تو پہلے زمین پیدا کر دی، کھاتا کیا، اناج زمین کے اندر رکھ دیا، پیتا کیا، پانی پیدا کر دیا، چھت کہاں سے لاتا، آسمان پیدا کر دیا، روشنی کہاں سے لیتا، چاند و سورج کو پیدا کر دیا، اور بندے کو بتا دیا میرے بندے تیری ضرورت کی ساری چیزیں تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے پیدا کر دی ہیں۔ اب بندہ سوال پوچھتا ہے مولا یہ سب کچھ تو تم نے میرے لیے پیدا کیا، لیکن مجھے کس کے لیے پیدا کیا؟ تو رب فرماتا ہے تو ان چیزوں کے لیے نہیں، تو میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں روح عبادت یہ ہے سب سے کٹ کر اس کے بن کر کے ہو جاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اور اگر گناہ گار سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ سچی توبہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔